رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، رمضان کے مہینے کی آمد کا سلسلہ کچھ ہی دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، جہاں پہ یہ مہینہ ہمارے لیے مقدس اور نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، وہیں پہ ہمیں اس مہینے کی قدر و قیمت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ لہذا رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے ہمیں اس کی کس طرح تیاری کرنی چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں جیسا کہ معلوم ہے کہ پہلے رجب کا مہینہ، پھر اس کے بعد شعبان، اور شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ اور رمضان کے اصل معنی ہے کہ جل جانا۔ کیا جل جانا؟ کیونکہ یہ مہینہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہر انسان کی جو نیکی کا اجر ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ عام حالات میں اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کا اجر 10 مرتبہ تو رہتا ہی ہے جیسے کہ عام حالات میں ہے، لیکن اس کے ساتھ 70 مرتبہ زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ نیکی جو عام حالات میں ایک کی جاتی ہے اس کا اجر 10 گنا ہے، لیکن رمضان میں وہ 700 گنا ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ صدقات، تراویح کا اہتمام، سحری کے لیے اٹھنا، افطاری کرنا، اور اس کے ساتھ پورا دن روزہ رکھنا اور اللہ کو یاد کرنا کتنا اجر کا باعث ہے۔ جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کا بدلہ بھی اللہ خود ہی اپنے بندے کے لیے پسند فرماتے ہیں کہ اس کو کیا اجر دینا ہے۔ لہذا رمضان کے مہینے کا آغاز ہونے سے پہلے ہی ہمیں بھرپور تیاری کرنی چاہیے، اپنے کپڑوں کے لحاظ سے، اپنے نفس کے لحاظ سے، اور شیطان سے دوری کے لیے بھی ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم تمام روزوں کو رکھیں گے، اسی طرح سحری کا اہتمام کریں گے، افطاری کا اہتمام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ تراویح کا بھی اہتمام کریں گے، کیونکہ یہ سب چیزیں آپس میں اٹیچ ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں نمازیں پڑھ لوں، روزے رکھ لوں، لیکن تراویح نہ پڑھوں تو یہ ایک تسلسل نہیں بنے گا۔ لہذا اس تسلسل کو رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ تمام چیزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ نیکیوں سے بھری ہوئی ہیں اور ان کا اجر اللہ کے ہاں بے حد زیادہ ہے، جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، نہ ہی اس کا ادراک رکھتا ہے۔ لہذا ہمیں رمضان کے مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کو بار بار ہماری زندگیوں میں لے کے آئے، اور اس مہینے سے ہم لوگ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، پھر وہ اس کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے اس کو بھرپور طریقے سے گزارتا ہے، اور اس میں تمام جو اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان کا صحیح معنوں میں جو ہے اللہ کے ہاں درجہ پاتا ہے، ان کا جو عبادات ہیں ان کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ اللہ کے ہاں وہ شخص بڑا معتبر ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمان کی اگلی سٹیج مومن ہے، اور مومن کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ کی ہر بات کو مانے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں رمضان کی قدر و منزلت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور اس بار جو رمضان آ رہا ہے اس کے اندر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اور تمام روئے زمین کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو کورونا جیسی وبا سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔